امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم کوفہ کی طرف نکلیں اور وہاں جا کے لوگوں کی اپنے ہاتھ پہ بیعت کریں، لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا موقع فراہم کریں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 12,000 خطوط ملے تھے۔ کتنے؟ 12,000 خطوط ملے تھے، اور ان خطوط میں ایک ہی مواد تھا کہ حسین ہمیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ آپ اپنے جو چچا ہیں حضرت مسلم بن عقیل ان کو بھیجیں اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ دریافت کریں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں سے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کے وہاں کے حالات معلوم کرو کہ کیا حالات ہیں، کیا جو لوگ ہمیں خط لکھ رہے ہیں اور جو خط کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ حسین ہمیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، تو حسین آپ کربلا میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اور حالات دریافت کرنے کے لیے جب ان کو روانہ کیا، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں آئے نا، تو وہاں پہ لوگوں نے بڑا شاندار افتتاح کیا، لوگوں نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، بڑی عقیدتوں کا اظہار کیا، اور بڑی جو ہے وہ ان کے ساتھ عشق اہل بیت کا اظہار کیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا نا، اور مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو وہاں آ کر انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ واقعی اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے چند روز گزارے، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کی، اور روایات میں ملتا ہے تقریباً 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ امام علی مقام کی بیعت کی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، حالات بڑے خوشگوار ہیں، اور جو لوگ خط میں بیان کر رہے تھے، جن محبتوں کا اظہار خط میں کیا جا رہا تھا، واقعی امام علی مقام کے ساتھ لوگ محبت کرنے والے موجود ہیں، امام علی مقام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو انہوں نے پھر مسلم بن عقیل نے وہاں سے امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھا کہ حضور حالات واقعی سازگار ہیں، حالات واقعی بہتر ہیں، لوگ آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا جلد سے جلد آپ کوفہ کی طرف تشریف لے آئیں اور یزید کو جو ہے اس بیعت سے اور اس خلافت سے دور رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ امام علی مقام نے جب خط پڑھا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم بن عقیل کو ہم نے بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے، ہمیں یہ خط مل چکا ہے کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہیں، وہاں لوگ ہمیں چاہتے ہیں، وہاں لوگ اہل بیت کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، امام علی مقام اپنے جان نثار ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور رستے میں پھر کئی مشکلات آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ حضور آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، یزید آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ دھوکے سے آپ کو بلا رہا ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو خط لکھے ہیں وہ بہت بڑے منافق ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا یہ انتشار کی جنگ نہیں ہے، یہ کرسی کی جنگ نہیں ہے، یہ حکومت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ مجھے وہاں جا کے اپنے نانا کا دین بچانا ہے، مجھے وہاں جا کے اپنے نانا کی شریعت کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یزید جو ہے اس کے دور میں زنا عام ہو رہا تھا، اس کے دور میں شراب نوشی عام ہو رہی تھی، اس کے دور میں جو ہے وہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بے حیائی عام ہو رہی تھی۔ امام علی مقام نے فیصلہ کیا اب جو بھی ہو جائے گا میں اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے جاؤں گا۔ امام علی مقام نے مکہ سے نکلے، مدینہ شریف پہنچے، اور مدینہ شریف میں آپ نے کچھ دن گزارنے کے بعد جب کوفہ کی طرف روانگی کا سفر کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے نا اپنے نانا جان کے گنبد کی طرف، مزار کی طرف، آپ کی قبر انور کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آقا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، آقا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو،
دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اے ہمارے نانا جان ہمیں اجازت فرمائیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ اٹھ کے گلے لگائیے اپنے حسین کو، اٹھ کے گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت فرمائیں، میں مدینہ سے کربلا کا سفر کرنا چاہتا ہوں اور وہاں جا کے یزید کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تم دین لے کے آ رہے ہو وہ اصل دین نہیں ہے، بلکہ اصل دین تو وہ ہے جو میرے نانا جان کا دین ہے۔ تو برادران اسلام امام علی مقام کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ امام علی مقام جب کربلا میں پہنچ جاتے ہیں اور خیمے لگا دیے جاتے ہیں، 3 محرم الحرام کو آپ کربلا معلیٰ کی طرف پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے آپ جو ہے وہ اپنے خیمے نصب کرتے ہیں، اور خیمے نصب کرنے کے بعد آپ کو مختلف مقامات پہ لوگ ملتے ہیں۔ تو جب آپ کربلا کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو رستے میں ایک شاعر ملتا ہے جس کا نام تھا فرزت۔ وہ آپ کو کہنے لگا کہ اے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس نے جانے کا مقصد پوچھا تو امام علی مقام نے بتایا کہ وہاں یزید میرے نانا جان کی شریعت کو پامال کر رہا ہے، یزید میرے نانا جان کی شریعت کی پامالی کر رہا ہے اور میں جا کے اپنے نانا کا دین بچانا چاہتا ہوں۔ تو برادران اسلام امام علی مقام نے اس سے پوچھا، امام نے جب اس سے پوچھا نا فرزق نامی شاعر سے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں، ہمیں تو مسلم بن عقیل کے خط نے یہ بتایا ہے کہ لوگ آپ سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اے فرزق تم ہمیں بتاؤ کہ وہاں کے حالات موجودہ کیا ہیں؟ تو وہ شاعر کہنے لگا کہ قلوب الناس معک، اے حسین لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم مع بنی امیہ، فرمایا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن یزید نے ان کے اندر اتنا ڈر بٹھا دیا ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں شمر کے ساتھ ہیں، یزید بن معاویہ کے ساتھ ہیں۔ تو امام علی مقام نے جب اس شاعر کی یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کا نام لے کر، ہم اپنے اللہ کا باری تعالیٰ کا علم بلند کر کے گھروں سے نکل آئے ہیں، اب حسین کی جان تو جا سکتی ہے لیکن یزید کے ہاتھوں اسلام پامال نہیں ہو سکتا۔ تو امام علی مقام نے پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ آگے چلتے جا رہے ہیں، اور البدایہ والنہایہ کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنی سواری کو ایڑی لگائی اور السلام علیکم کہہ کر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ وہاں ایک مقام پہ آپ کا پڑاؤ ہوتا ہے، وہاں پہ حضرت جعفر بن طیار، حضرت جعفر طیار کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو ایک پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس میں اے حسین جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہونے والا، آپ کے ساتھ لوگ دل میں تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن حقیقت میں آپ سے آپ کے خلاف ہیں، اور لوگ وہاں مجبور ہو چکے ہیں۔ یزید بن معاویہ نے ان کے اندر اتنا ڈر بٹھا دیا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، لہٰذا حسین آپ وہاں نہ جائیں۔ تو حضرت امام علی مقام نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے اس بات کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ انی رأیت رسول اللہ فی المنام، فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اپنے نانا جان کو فی المنام خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ وقد امرنی فیہا بامر، فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھا ہے کہ آپ نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے، وَأَنَا مَادٍ لَهُ فَقَالَ وَمَا تِلْكَ الرُّبَا، امام علی مقام نے کہا مجھے آج رات میرے نانا جان خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے۔ تو وہ آگے سے جعفر بن طیار پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے کہ جو آپ کو آپ کے نانا جان نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو فرمایا
احدث بها احدن حتی القا، فرمایا کہ آپ نے فرمایا یہ خواب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب کے ساتھ جا کے ملوں گا۔ یعنی آپ کو اپنی شہادت کا علم پہلے تھا، شہادت کا علم پہلے تھا، آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کا علم پہلے ہو چکا تھا، اس کے باوجود آپ نے کہا اب یہ جان تو جا سکتی ہے، حسین جو ہے وہ واپس گھر نہیں جا سکتا۔ امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں اور رستے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، اور ایک مقام آتا ہے جس کا نام تھا ثعلبہ، جس کا نام تھا ثعلبہ۔ ثعلبہ کے مقام پہ آپ نے جب پڑاؤ کیا تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل اور بانی بن عروہ جو آپ کے قاصد بن کے کوفہ میں گئے تھے، وہاں پہ آپ کو شہادت کی خبر ملتی ہے، اور خبر دینے والے جو دو راوی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن سلیم الاسدی اور منظر بن مشعل الاسدی۔ یہ دونوں امام علی مقام کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، آپ کے رفقا تھے، آپ کے اصحاب تھے۔ انہوں نے آپ کو خبر دی کہ ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا حسین، آپ کا جو چاچو ہے مسلم بن عقیل اور ان کا جو بیٹا ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کو وہاں پہ مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ تو امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے 3 مرتبہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران اسلام، امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں اور میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 محرم الحرام کو تقریباً روایات میں آتا ہے کہ آپ کربلا معلیٰ میں پہنچتے ہیں، وہاں جا پہ خیمے لگاتے ہیں، اور خیمے لگا کے ابھی آپ کو علم نہیں تھا، ابھی آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو مقام ہے جہاں پہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے یہ کربلا کا مقام ہے۔ امام علی مقام نے وہاں پہ پڑاؤ کر کے نا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو لوگوں نے آپ کو عرض کیا کہ حضور یہ کربلا کہتے ہیں اس کو، یہ کربلا کا میدان ہے۔ تو امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے ہم تیرا امتحان پورا کرنے کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔